لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم اور اہل بیت علیہم السلام کے معزز چاہنے والوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں جس امام عالی مقام کی گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام ہے. اماموں کی گنتی میں آپ کا نمبر 8واں ہے، یعنی آپ 8ویں امام ہیں، لیکن معصومین کی گنتی میں آپ کا نمبر 10واں ہے، یعنی آپ 10ویں معصوم ہیں. تو جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی آیہ نمبر 22 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ is well pleased with them and they are well pleased with him. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے رضی اللہ عنہم، جن سے اللہ راضی ہے، اور ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں. تو کیونکہ جس کی گفتگو کرنا ہے اس امام کا جو ٹائٹل ہے، جو لقب ہے، وہ ہے رضا. تو اس سلسلے میں گفتگو کرنا ہے کہ امام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے اور رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور رضا کس طرح سے ایک مومن کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، رضا کے مقام کو. تو اس سے پہلے کہ بات جو ہے وہ کی جائے، تمہید میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو گفتگو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو معصومین علیہم السلام کے جو ٹائٹل ہوا کرتے ہیں، جو لقب ہوا کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیکوریٹو ہوں، یعنی صرف زینت کے لیے ہوں. جیسے ٹائٹلز جو ہیں لوگوں کو دیے جاتے ہیں دنیا میں، خالی ان کے ایمٹی جس کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو اس کو سبسٹینشیٹ کر سکے، جو اس کو پروو کر سکے. تو کسی کو بلا وجہ میں جو ہے وہ اگر کہا جائے کہ یہ بہت بڑے گریٹ آدمی ہیں، لیکن ان کی گریٹنس کیا ہے؟ کوئی گریٹنس نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ
کوئی بہت بڑے رچ آدمی ہے مثال کے طور پر، بس اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ گریڈ جو ہے وہ کہہ دیا گیا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آج کل آپ دیکھیں گے نوبل پرائز بھی جو ہے وہ نوبل پرائز بھی جو ہے دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جو دنیا میں لاکھوں لوگوں کو مار رہے ہیں، اور لیکن ان کو جو ہے وہ پیس پرائز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، نوبل پیس پرائز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، ٹائٹل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پیس میکر ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے ڈیکوریٹو ہوتی ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتی ہیں کہ پیسوں سے خریدی جاتی ہیں، کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی عظمت کو دوسروں کے اوپر تھوپنا چاہتا ہے، یعنی اس کے اندر عظمت نہیں ہوتی ہے لیکن ایمپٹی اور خالی جو ہے وہ ٹائٹلز اور القاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یعنی ٹائٹلز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً ائمہ علیہم السلام کے یا معصومین علیہم السلام کے جو ٹائٹل ہیں کیا وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو لقب دیا جائے اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو، بس اس وجہ سے لقب دیا جائے کہ ہم ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہر امام کا جو لقب ہے، ہر معصوم کا بلکہ جو لقب ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریالٹی، کوئی نہ کوئی حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور آپ جو ہے وہ غور کریں کہ اماموں کے القاب جو ہے وہ صرف ایسے ہی ڈیکوریٹو نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی کسی معصوم کو، جیسے پیغمبر کو امین کہا جاتا تھا، تو پیغمبر کا جو ٹائٹل ہے آپ کی امانت داری کی وجہ سے تھا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو امین کہا جا رہا ہے تو وہ امانت داری کا سبق جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اگر کسی کو زین العابدین کہا جا رہا ہے یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جا رہا ہے تو وہ عبادت کا درس جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اگر کسی امام کو سید الساجدین کہا جا رہا ہے تو وہ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو تم بھی سجدے اسی طرح سے کیا کرو۔ اگر کسی کو باقر کا لقب دیا جا رہا ہے تو وہ علم کا سبق ہم کو دے رہا ہے۔ اگر کسی کو صادق کا لقب دیا جا رہا ہے تو وہ سچائی اور صدق کا ہم کو جو ہے وہ درس جو ہے دے رہا ہے۔ اگر کسی کو کاظم کہا جا رہا ہے تو وہ ہم کو کظم الغیظ یعنی غصے کو پی جانے کا سبق جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اگر کسی کو رضا کہا جا رہا ہے تو وہ رضائے الہی کے حصول کا درس ہم کو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اگر کسی کو تقی کہا جا رہا ہے تو وہ تقوی کا درس دے رہا ہے۔ اگر نقی کہا جا رہا ہے تو وہ پاکیزگی کا درس دے رہا ہے۔ عسکری کہا جا رہا ہے تو جہاد کا، اور اگر مہدی آخر الزمان کہا جا رہا ہے تو وہ ہدایت کا درس جو ہے وہ دے رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو ائمہ علیہم السلام کے جو القاب ہیں ان کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی سیکرٹ، کوئی نہ کوئی ریالٹی، حقیقت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو جو لقب ہے، آپ یہ غور کریں کہ ائمہ علیہم السلام حالانکہ ان کے نام جو تھے، کبھی آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہے، اور جو ہے دوسرے جو نام ہے کسی کا نام حسن ہے، لیکن جتنے بھی ائمہ ہیں اکثر کو ہم ان کے القاب سے یاد کرتے ہیں، ان کے نام ہم کو شاید جو ہے وہ یاد نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان القاب کو، ان ٹائٹل کو امبوڈی کر کے، اس کو زندہ کر کے جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے کہ لوگ نام تو جو ہے وہ شاید ان کو یاد نہ ہو، لیکن ان کی وہ جو صفت ہے، ان کے اندر جو وہ خداوند عالم کی طرف سے کیریکٹرسٹک دی گئی ہے، اس کا اظہار بہت یعنی اچھے اور بلند اعلیٰ ترین انداز میں جو ہے ملتا ہے۔ تو اب امام کو رضا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رضا کا مطلب کیا ہے؟
رضا کا اگر جو ہے لٹرل سینس میں جو ہے وہ ہم ترجمہ کریں تو رضا کا مطلب ہوتا ہے پلیجر. لیکن یہاں پر پلیجر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ پلیجر کا مطلب ہے پلیجر آف اللہ. رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشنودی. رضا کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا. تو اب جو ہے وہ کس کی خوشنودی، کس کا پلیجر، کس سے راضی ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر یہ خدا سے پلیجر اور خدا کے پلیجر اور خدا سے راضی ہونے کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ امام کے اور دوسرے بھی لقب ہیں. امام رضا علیہ السلام کے لقب میں سے، القاب میں سے، جیسے صابر ہے، ذکی ہے، ولی ہے، فاضل ہے، وفی ہے، صدیق ہے، رضی ہے، سراج ہے، نور الہدا ہے، قرۃ عین المؤمنین ہے، اور بھی بہت سے القاب ہیں، بہت سے امام کے جو ہے وہ القاب ہیں. لیکن اس میں سے مشہور جو لقب ہے وہ یہی رضا کا لقب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی زندگی میں رضا الہی کا اس طرح سے ظہور ہوا ہے، اس طرح سے رضا الہی ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے کہ امام کے نام کے ساتھ رضا ایسوسیٹ ہو گیا ہے. امام کے نام کے ساتھ رضا مل گیا ہے، ضم ہو گیا ہے، ایک ہو گیا ہے. کہ اب جب بھی امام کو اگر پہچاننا ہوگا تو اگر کوئی کہہ جائے امام علی تو شاید ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام علی کس امام علی کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے امام رضا تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم 8ویں امام کی جو ہے بات کر رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ امام کا جو یہ مشہور لقب ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کروں. امام کے کا جو یہ مشہور لقب ہے اس کا مطلب جو ہے وہ علماء نے کئی بیان کیے ہیں. اس میں سے آپ کے سامنے 2 عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو جو امام کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آسمان والے ہیں وہ بھی ان سے خوش تھے اور جو زمین والے ہیں یعنی پیغمبر اور دوسرے امام وہ بھی ان سے راضی اور خوش تھے. اس وجہ سے آپ کو رضا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. دوسرا جو ہے مطلب جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رضا جو ہے اس وجہ سے امام کو کہا جاتا ہے کہ چاہے ان کا کوئی دوست ہو، چاہے ان کا کوئی مخالف ہو، جو بھی ہو وہ امام سے راضی ہو کے جاتا تھا اور امام سے راضی رہتا تھا. یعنی اس حد تک کہ جو امام کا سب سے بڑا پکا دشمن اس وقت کا تھا مامون الرشید، وہ تک کہ امام سے راضی تھا. اس وجہ سے امام کو رضا کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو ہے وہ جو بات آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اس رضا کا مطلب کیا ہے. یعنی امام کا نام جو ہے وہ رضا ہے کہ لوگ ان سے راضی تھے، انبیاء ان سے راضی تھے، اولیاء ان سے راضی تھے، خدا ان سے راضی تھا، آسمان والے ان سے راضی تھے. اس وجہ سے امام کو رضا کہا جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ امام جو ہیں رضا ہیں. تو رضا الہی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اچھا، اب جو رضا الہی کے 2 ایک طرف سے مفہوم ہے، 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، ورضوا عنہ، اللہ اور وہ اللہ سے بھی راضی ہوتے ہیں. یہ دونوں اب آسپیکٹس کو آپ دیکھ لیے. ایک تو یہ ہے کہ یعنی اللہ ان سے راضی ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا، اور دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. یہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، آسان بات نہیں ہے. ہاں ہم تو یہ رضا الہی کو مانگتے رہتے، پروردگار عالم تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جا، کوئی بھی میں کچھ بھی کروں. اور حقیقت میں ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ویک ہیں، ہم ضعیف ہیں اور ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو، ہاں ہم سے وہ ہمارے پر غضبناک نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں. الحمدللہ اچھی چیز ہے یہ چاہنا. لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تب رضا پیدا ہوتی ہے. دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ رضا کی صفت یہ ہے کہ خداوند یعنی کوئی انسان اپنے محبوب کی
ہر چیز سے راضی ہو، اپنے بیلوڈ کی، اپنے محبوب کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ناپسند ہو چاہے وہ پسند والی ہو، اس سے راضی ہو تو اس کو رضا کہتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس کو اب آپ غور کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو ہر وقت خوشیاں ہی ملتی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ انسان خوش رہتا ہے۔ کبھی ایسے بھی موقع آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کی کھو جاتی ہے، کوئی چیز جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتی ہے، کوئی اس کا عزیز جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کوئی گزر جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جو ناپسند ہوتے ہیں اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی کسی سچویشن کو، کسی چیز کو تبدیل نہیں کر پا رہا ہے، تو اب وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس کو مقدر کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ڈیسٹنی میں اس کے ڈیسٹائن جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور چاہے وہ ناپسند ہی اب کیوں نہ ہو، اگر اس پہ وہ راضی ہو جائے تو یہ ہے رضا کی منزل۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہے وہ بہت اتنا آسان نہیں ہے اس کو کہہ دینا۔ رضا اسی وقت جو ہے رضا پیدا ہوگی، راضی برضا خدا، کہ جب انسان کے اندر معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ معرفت یعنی اللہ کی حقیقی پہچان اس کے اندر پیدا ہوگی، اللہ کے اوپر اس کا بہترین جو ہے وہ بھروسہ پیدا ہوگا، توکل پیدا ہوگا کہ میرا یہ محبوب جو ہے، میرا خدا جو ہے، مجھے اگر کسی مصیبت میں بھی ڈال رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی فائدے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس میں میری ہی اچھائی ہے۔ اگر اس چیز کو اس طرح سے دیکھے تو تب جو ہے وہ رضا کی منزل اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ عبودیت کا، خدا کی بندگی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب خدا ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہے، بڑے جو ہے خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کبھی جو ہے وہ اس خدا جو ہے کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، یا بلا آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی غم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر وہ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ شکوے شکایتیں تو کرنا چلیے کیا جا سکتا ہے کچھ حد تک، کہ حالانکہ اگر محبوب کو انسان پہچانتا ہے تو شکوے شکایتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو، لیکن جو ہے یہ ضرور ہے کہ خدا نہ کرے کبھی انسان خدا سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگے تو تب جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہو جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیا کہتے ہوئے نظر آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ جو ہے وہ تلاش فرمائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ ہر بات کے اوپر خدا کی راضی تھے، ہمیشہ خدا کے سامنے جو ہے وہ راضی رہا کرتے تھے، اور یہی جو ہے ہم کو امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب جو ہے وہ رضا الہی تک کے پہنچنا اور رضا کی منزل تک کے پہنچنا، ہر بندے کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ کوشش کرے اور اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وقف کرے، اور یہی ایک سب سے اہم جو ہے وہ چیز ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے ہے، اور اگر کبھی زندگی میں مشکلیں و پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کو صبر و شکر کے ذریعے سے خدا کے سامنے سجدے میں سر کو جھکا کے کہنا چاہیے، پروردگار عالم، ہاں میں نے بہت کوشش کی، لیکن تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس مصیبت میں رہوں تو میری دعا تو یہی ہے کہ تو اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے، حل کر دے، لیکن یہ کہ مجھے رضا کی منزل جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ہاں، اس لیے کہ رضا کی منزل وہ منزل ہے، آپ غور فرمائیں امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اعلی درجۃ الزہد ادنا درجۃ الورع،
وَأَعْلَى دَرَجَةُ الْوَرَعِ أَدْنَى دَرَجَةُ الْيَقِينِ وَأَعْلَى دَرَجَةُ الْيَقِينِ أَدْنَى درجۃ الرضا. یعنی آپ غور فرمائیں کہ یعنی جب انسان کا زہد یعنی ایبسٹیننس، دنیا سے جو ہے وہ دوری، دنیا سے لگاؤ نہ رکھنا، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دینا، یہ جو ہے وہ جب اپنی آخری منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے، تب اس کے اندر جو ہے ورع پیدا ہوتی ہے، یعنی پائٹی پیدا ہوتی ہے. اب یہ ورع جو ہے سب سے آخری درجے کے اوپر جب پہنچنے لگتی ہے تو پھر جو ہے وہ یقین کی منزل آتی ہے، یعنی کنوکشن اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور جب یقین کی منزل، اپنی آخری منزلوں کے اوپر یقین جو ہے جب پہنچتا ہے، تب جو ہے وہ رضا کی منزل آتی ہے. تو یعنی رضا جو ہے وہ، اب قرآن نے خود کہا رضوان من اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے، خدا کہہ رہا ہے اگر کسی چیز کو اکبر، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یقیناً بہت بہت عظیم ہوگی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے اکبر ہے، سب سے بڑی ہے. ہاں، یہ جو ہے وہ اللہ اکبر بہت عجیب جو ہے وہ چیز ہے. بس یہاں پر بہت سی باتیں اور کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اس میں گزر جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ راضی کریں، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے ہم خوش کریں، لیکن یہ ہو نہیں پاتا ہے. انسان پوری زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے لیکن لوگوں کو راضی نہیں کر پاتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو کھپانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. اس کے اوپر جو ہے گفتگو انشاءاللہ کبھی اور جو ہے آپ کے سامنے کروں گا، لیکن ابھی آپ کے سامنے بس 2-4 چیزیں امام رضا علیہ السلام کی زندگی اور سے جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام کے اخلاقی پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے اگر اخلاقی پہلوؤں کے اوپر ہم نے نظر نہیں کی، اور اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو ان کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی. یہ ڈھالنا ایک بہت یعنی مشکل شاید کام ہے، لیکن کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے نا، کیونکہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ یعنی ان کے موالی ہیں، ہم ان کے محب ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر امام کی زندگی کی جھلک پیدا ہونا چاہیے. آئیے ہم دیکھیں امام کی زندگی میں کیا امام نے جو ہے کردار جو ہے پیش کیا ہے. آپ غور فرمائیں کہ امام کس مرتبے پر ہیں. خود امام ہیں، پیغمبر کے فرزند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے کراؤن پرنس ہیں، یعنی دنیا اور آخرت اور خدائی اور دنیا کی جتنی بھی عظمتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب جمع ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے پیغمبر اکرم کا عظیم کردار نظر آتا ہے، ویسے ہی ان کے اس فرزند کا بھی جو ہے وہ عظیم کردار نظر آتا ہے. روایت بتاتی ہے کہ یہ ایک راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی امام کو اپنی باتوں کے ذریعے سے کسی کو جفا پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کسی کو ہرٹ کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. کبھی امام نے کسی کو ابیوز نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ ہے کہ امام کے لیے ملتا ہے کہ امام نے کبھی بھی کسی کی بات کو کاٹا نہیں. جب کوئی بولتا تھا امام اس کو پورا کر لینے دیتے تھے اپنی بات کو، اور بات کو کبھی کاٹتے بھی نہیں دیکھا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب بھی کوئی فقیر امام کے پاس آتا تھا، امام ہمیشہ اس کی جو ضرورت ہوتی تھی اس کو پورا کر دیتے تھے. اور کبھی یہ روایت میں ملتا ہے کہ کبھی امام نے دوسروں کے سامنے اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا. یعنی جب کبھی محفل میں بیٹھتے تھے، جب کبھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو چاہے جیسی بھی، کیونکہ امام کی عظمت ہے، امام بلند ہیں. جب انسان کبھی کوئی کنگ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، کسی کو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اس کا ابیوز کرتا ہے. اور ابیوز اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے آگے جو ہے وہ پیر پھیلا رہا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. لیکن امام کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے پیر تک کے بھی نہیں پھیلاتے تھے. اللہ اکبر. پھر جب بھی ملتا ہے کہ امام نے اپنے جو خادم ہیں، اپنے جو امپلائیز ہیں، اپنے جو سرونٹس ہیں، ان تک سے بھی کبھی کوئی بد کلامی، بدگوئی نہیں کی. یعنی غلط بات جو ہے ان کو اونچی آواز سے جو ہے ان کو کچھ نہیں کہا، برا بھلا نہیں کہا. یہ بہت عجیب بات ہے اور بہت ہی عظیم بات ہے. روایت بتاتی ہے کہ کبھی بھی امام جو ہے وہ قہقہا لگا کے زور زور سے جو ہے وہ نہیں ہنستے تھے. اسی طرح سے امام جو ہے وہ مسکراتے تھے. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی سفرہ
یا دسترخوان جو ہے بچھایا جاتا تھا تو سب کو جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ جو گارڈز ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو گھر میں صفائی کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ان سب کو بلا کے امام بٹھاتے تھے اور سب ساتھ میں امام کے کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ امام شب میں کم سویا کرتے تھے اور اکثر جو ہے وہ عبادت میں اپنی شب کو گزارا کرتے تھے اور بہت روزے رکھا کرتے تھے، کبھی بھی مہینے کے 3 روزے امام کے کبھی ترک نہیں ہوتے تھے، اور بہت زیادہ خاموشی سے جو ہے انفاق کرتے تھے، چھپا کے، دکھا کے نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شب تاریک میں جو ہے وہ مخفیانہ طور کے اوپر جاتے تھے اور لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ امام کا سادہ لباس پہننا، خشن موٹا لباس پہننا، لیکن جب جو ہے کبھی کسی محفل میں جاتے تھے تو بہترین جو ہے وہ لباس پہنتے تھے اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ہے کہ کبھی بھی روایت میں ملتا ہے کہ کبھی اپنے مہمان سے کوئی کام امام جو ہے وہ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ امام کے کردار کی کچھ جو ہے وہ جھلکیاں ہیں۔ بس آپ کی زحمت کو میں ختم کرتے ہوئے مصائب کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس امام کی کوئی خطا، کوئی غلطی یہ مامون جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکا۔ روایت یہی ملتی ہے کہ اس نے کچھ اور سوچا تھا، اس کی پلاننگ جو تھی کچھ اور تھی کہ وہ لا کے امام کے سے پولیٹیکل جو ہے وہ فائدہ جو ہے اٹھائے گا، لیکن امام علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے وہ امام کا کوئی پولیٹیکل فائدہ تک کے بھی نہیں اٹھا سکا، بلکہ ہوا یہ کہ امام نے اپنے کردار، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا شروع کر دیا، اور جب لوگوں میں امام کی ایک محبت پیدا ہونا شروع ہوئی تو اب اس کو حسد پیدا ہوا اور اس کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت بنی عباس سے جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، تو اس وجہ سے وہ امام کا جانی دشمن بن گیا اور طرح طرح کی سازشیں جو ہے وہ کرنے لگا، اور اس کی خبر جو ہے وہ امام تک کے بھی پہنچی، اور امام نے بھی اپنی وصیتیں فرما دیں اور یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے کسی دن مجھے بلائے گا اور زہر دے گا، مجھے زہر دے گا پھلوں کے ذریعے سے، فروٹس کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے۔ بہرحال یہی ہوا، اور امام نے جو ہے اپنے کیونکہ امام جو ہے وہ غریب الغربا جو ہم امام کو کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ امام کی فیملی جو ہے وہ مدینے میں تھی اور امام جو ہے اکیلے تنہا جو ہے وہ مامون کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ بس یہ روایت میں ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ ادھر تنہا ہے، فیملی جو ہے ادھر ہے مدینے میں، اور امام کی جو بیٹے ہیں یعنی امام محمد تقی علیہ السلام وہ بھی مدینے ہی میں تھے۔ بس امام نے جو ہے اپنی وصیتیں اپنے ایک چاہنے والے ابو سلط ہروی کو جو ہے وہ کی ہیں۔ اس میں سے امام فرماتے ہیں، یہ روایت بتاتی ہے کہ امام نے کہا کہ اگر میں جب تم مجھے دیکھو کہ میرے سر کے اوپر عبا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ اب میری شہادت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور مامون اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ امام نے جو کہا تھا، اور بھی بہت سی وصیتیں کی تھی کہ کس طرح سے امام کے غسل کا انتظام ہوگا اور کفن کا انتظام ہوگا اور دفن کا انتظام ہوگا، یہ سب امام نے جو ہے وہ ابو سلط کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ہمارے نوے امام جو ہے وہ آئیں گے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے یہ بتایا کہ ان کی قبر کا نشان بھی جب مامون چاہے گا کہ اپنے باپ جو ہے ہارون رشید کے قریب جو ہے دفن کرے تو وہ دفن نہیں کر پائے گا، اور ان کی قبر جو ہے جب کھودی جائے گی دوسری جگہ سے جہاں امام نے نشانی بتائی تھی وہاں پر وہ تیار ملے گی۔ بہرحال روایت میں ملتا ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ مامون کی طرف سے جو ہے بلایا گیا، بلاوا آیا کہ مامون جو ہے وہ بلا رہا ہے اور بہت ارجنٹلی جو ہے امام کو بلا رہا ہے، اور اگر وہ امام نے آنے میں دیری کی تو پھر وہ خود آ جائے گا۔
روایت میں ملتا ہے کہ اب امام نے جیسے اس کو سنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں شاید امام کو سازش کی خبر ہو گئی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ مامون ایک مرتبہ بیٹھا، آگے بڑھ کے امام کے ہاتھ کو چوما اور اپنے برابر میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ انگور تھے جو اس کے پاس رکھے تھے، کچھ اور انگور تھے کہ جو امام کی طرف رکھے ہوئے تھے، اس نے امام سے یہ کہا کہ یہ بہترین جو ہے وہ انگور ہیں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ جنت کے انگور جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس دنیا کے بھی انگوروں کو آپ جو ہے وہ تناول کریں۔ امام نے منع کیا، کہا کہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن اس نے اصرار کیا، کہا کہ کیا آپ ہم پر شک کرتے ہیں؟ بہرحال امام مجبور ہوئے، جب جو ہے انگوروں کو 3 دانے، روایت بتاتی ہے، ایک روایت کے مطابق 3 دانے امام نے جیسے ہی نوش فرمائے ہیں تو بس ایک مرتبہ امام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ کہا، ایک مرتبہ مامون نے پوچھا کہ کہاں آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، ہاں بس امام آئے ہیں، کس غربت کی کا عالم ہے، کوئی گھر والا ساتھ میں نہیں ہے، کوئی چاہنے والا کے ساتھ میں نظر نہیں آتا۔ روایت بتاتی ہے کہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں امام اس دنیا سے شہید ہوئے، ہاں لیکن شہادت تو ہوئی ہے امام کی، لیکن آپ کو آپ کے غسل کا بھی انتظام، دفن کا بھی انتظام، کفن کا بھی انتظام، سب کچھ ہو گیا۔ بس آپ ہاتھ جوڑ کے مولا سے ہم کہیں گے میرے آقا آپ غریب الغربا تو ضرور ہے، لیکن ہاں یہ ایک کربلا کے غریب اپنے دادا کو، اپنے جد کو دیکھ لیے کہ ہاں آپ کے تو غسل و کفن کا، دفن کا انتظام ہو گیا، لیکن ہائے حسین کربلا کے میدان میں 3 دن تک کے تپتی ریتی پر امام کا جنازہ پڑا رہا اور کوئی دفن کرنے والا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پالنے والے ہم سے اس ذکر خیر کو قبول فرما، اس میں کوئی بھی کمی یا نقص ہو تو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، ہر بلا اور ہر آفت سے مومنین کو نجات عطا فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد کے جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔